رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ سگریٹ ضروری نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے۔ شراب ضروری نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے۔ گندم ضروری ہے مگر اسے اگانے والا در بدر ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ نصیب تو بیٹوں کے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن مائیں بیٹیوں کے ہی نصیبوں کو کیوں روتی ہیں؟ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ یقین جانیں، لوگ چائے کی تھیلی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ 20 سال کی بہن 2 سال کے بھائی کو اپنے ساتھ بازار لے جاتی ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہے۔ ہر تعلق کی پہلی اور آخری شرط وفاداری ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ذلیل ہونے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتا ہے۔ دل پہ حکومت نہ ہو تو علاقوں پہ حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ نہ جاننے دیں۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بھولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلود نہ ہونے دیں۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ ویسے اچھے تھے مگر دل میں زہر رکھتے تھے، میرے کچھ عزیز بھی اچھے والے۔ غلط پاسورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچیں۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ بارش میں احتیاط کریں، آپ کی ذرا سی بے احتیاطی کسی کو سخت اذیتناک صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل سوار کا خیال رکھیں۔
عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ مسلمانوں میں کتاب لکھنے والے سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کماتا ہے۔ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے تباہ نہ کیجیے۔ دنیا کے 8 ارب لوگوں کے 16 ارب انگوٹھے ہیں، جن کے چھوٹے سے حصے میں ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ ہر ایک ڈیزائن 8 ارب انسانوں کے ڈیزائنوں میں سے کسی سے نہیں ملتا۔ پھر مجھے ایک آیت کا ذکر تو کرنا ہی پڑے گا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی ہماری قدرت کی کئی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی جاتی ہے، بس زندگی دینے والے اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، آپ کا متبادل موجود ہے۔ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پر تو کبھی اور دلچسپ لوگ مل جانے پر۔ ہر خاص شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کبھی عام بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی سی انا تو انسان میں ہونی چاہیے، جب کوئی ہاتھ چھڑوانا چاہے تو چھوڑ دو، پھر سے اسی کا سہارا مت لو۔ جب کسی کا لہجہ اجنبی لگنے لگے تو اس پر اپنے جذبات اور احساسات عیاں نہ کرو۔ جب کوئی ساتھ چلتے چلتے بیچ راہ میں چھوڑ جائے تو اپنے اندر منزل تک کی ہمت و حوصلہ پیدا کرو۔ جب کوئی نظر انداز کرے تو اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جاؤ۔ انسان میں اتنی تو انا ہونی چاہیے نا۔ لوگوں سے اسی رفتار میں بات کر کے دیکھیں جس رفتار میں آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں